السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 8 لیکچر میں ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اور ان کے انالیسس کے بارے میں ذکر شروع کیا تھا، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وٹ بیسیکلی از دی سگنیفیکینس آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم 2 مختلف قسم کی کمپنیز کے مختلف سائزز کی کمپنیز کا آپس میں کمپیریزن کرنا چاہیں with the help of these financial statements، جو کہ بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ نارملی ہم لیتے ہیں، تو ہم اس کو کس طرح جو ہے وہ کمپیئر کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ شروع کی تھی ڈسکشن آن دی کامن سائز انالیسس. تو ہم آج کے لیکچر میں بیسیکلی اسی ہی کو مزید ایک ایگزامپل کے ساتھ الیبوریٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم ایک اور ڈائمینشن کو بھی ڈسکس کریں گے جو اگین از یوزڈ ایز اے ٹول ٹو کمپیئر دی ویریئس فرمس، اور وہ ہے ہماری ریشو انالیسس کی. تو اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں، آئی وڈ لائک کہ ہم تھوڑا سا پچھلے لیکچر کو ریویو کر لیں. تو پچھلے لیکچر میں بیسیکلی وی اسٹارٹیڈ ود دی اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو. اس سے پہلے ہم نے ذکر شروع کیا تھا کہ ہماری فرم کے لیے کیش انفلو اینڈ آؤٹ فلو کا ٹریک رکھنا اور اس کے لیے پلان کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دیر آر 3 میجر سورسز جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں ہمارے کیش فلوز کے ساتھ. اس میں ہم نے یہ کہا کہ کیش فلوز فرام ایسٹس، اور یہاں ہم ریلیٹ کر رہے تھے اپنے کیش فلوز کو ود ریفرنس ٹو دی بیلنس شیٹس، اور جس میں ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلا ہیڈ آن دی بیلنس شیٹ از دی کیش فلوز. اور وہ کیش فلوز کہاں سے؟ ایسٹ سائڈ سے. وہ ایسٹس جو ہیں ہمارے کرنٹ ایسٹس ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے فکسڈ ایسٹس بھی ہیں. اس لیے ہم نے ایک سٹیپ اور لیا اور ہم نے کہا کہ ہم کیش فلو فرام ایسٹس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں. اور جو پہلی کیٹیگری تھی ہماری کیش فلو فرام ایسٹس کی، دیٹ واز دی نیٹ انکم. اور وہ نیٹ انکم جو تھی اس میں ایک ایکسپینس ہم نے ڈالا ہوا تھا جو کہ تھا ڈیپریسیشن کا. اس لیے ہم نے کہا کہ کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز اور آپریشن سے جس میں ہم نے اکاؤنٹ فار کیا فار دی نیٹ انکم along with the depreciation. اور پھر ہم نے کہا کہ نیٹ چینجز ان دی ایسٹس، ایڈیشن ڈیلیشن جو بھی ہوا اس کو ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا. اور فائنلی نیٹ چینجز ان دی ورکنگ کیپٹل، اور ورکنگ کیپٹل کو ہم نے ڈیفائن کیا کرنٹ ایسٹس مائنس دی کرنٹ لائبلٹیز، جو کہ ریفلیکٹ کرتی ہے اویلیبلٹی آف دی کیش اوور اے شارٹر پیریڈ آف ٹائم. اس کے بعد ہم نے بات کی کیش فلو اور وہ ریلیٹڈ ٹو دی ڈیٹ اور دی کریڈیٹرس، اور اس میں پھر ہم نے یہ کہا کہ کتنا لون مزید ایڈ اپ ہوا اور کتنا جو ہے ہم نے پریویس لون جو ہے وہ پے بیک کیا. اور پھر ہم نے اونر سے ریلیٹڈ کیش فلوز کی ٹرانزیکشنز کو دیکھا، اور اسی کو آگے لے جا کے ہم نے یہ کہا کہ فارملی بھی ہم مینس کے کارپوریشنز جو ہیں اپنے کیش فلوز کو ایک فارمل وے میں پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ جو فارمل پریزنٹیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیش فلو اسٹیٹمنٹس. ہماری جو میجورٹی آف دی فرمز ہیں آج کل اپنی اینوئل رپورٹس میں when they are talking about the financial position the performance of the firm، وہ جو ڈیٹا رپورٹ کرتی ہیں ان میں 1 item is the balance sheet, then is the income statement, and of course supplemented by the cash flow statement. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ یہ فارمل کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے ہماری ہم کس طرح تیار کرتے ہیں. تو اس کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں ہم نے یہ کہا کہ ہماری کیش فلو اسٹیٹمنٹ کے 3 مین گروپس ہیں، اور ان 3 مین گروپس کو ہم نے کہا کہ کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز، اس کے بعد کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز، اینڈ فائنلی کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. تو جب ہم نے بات کی کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز تو ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ ہمارا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا دیٹ واز دی انکم اسٹیٹمنٹ، اور انکم اسٹیٹمنٹ کی جو باٹم لائن ہے دیٹ از دی نیٹ انکم. تو ہم نے اس نیٹ انکم کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے اس میں بیسیکلی ڈیپریسیشن کو بھی ایز این ایکسپینس چارج کیا، لیکن ایکچولی فرم نے اس ڈیپریسیشن کی کوئی پیمنٹ نہیں کی in the form of a cash. اس لیے ڈیپریسیشن از اے نان کیش آئٹم. اسی طرح ہمارے جو ڈیفرڈ ٹیکسز ہیں
they are also non-cash items. इसलिए हम नेट इनकम लेके उसमें एड अप करते हैं या एड बैक करते हैं डेप्रिसिएशन एंड द डेफर्ड टैक्सेस. उसके बाद हम देखते हैं नेट चेंजेस इन आवर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, और उनको कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी बैलेंस शीट को रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं और हम देखते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर बैलेंसेस क्या थे और एंड ऑफ द ईयर बैलेंसेस क्या थे, विच मीन्स कि ड्यूरिंग द ईयर्स इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, यानी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंजेस आए. अब जब हमारे पिछले साल की जो बैलेंस शीट है उसकी जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, दे बिकम द बिगिनिंग बैलेंसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो चाहे आप क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द लास्ट ईयर ले लें और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर ले लें, दे विल रिफ्लेक्ट द सेम थिंग. तो सेकेंड आइटम में हमने लिया चेंजेस इन आवर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, जिसमें हम बात करते हैं चेंजेस इन अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरीज, अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल. और फाइनली जो हमारी बॉटम लाइन है, दैट टेल्स अस द कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. और ये मेन हेड है, मेजर पोर्शन है फॉर द कैश फ्लोज, विच इज रिलेटेड टू द मेन लाइन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी. उसके बाद हमने बात की दूसरी कैटेगरी की, और वो दूसरी कैटेगरी या दूसरा कंपोनेंट जो है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अब फंड जो है, ये सारे फंड जो अवेलेबल होते हैं, जो वो बोरो भी करती है, ओनर से भी लेती है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करती है? ऑफ कोर्स फॉर परचेज ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट एंड द अदर फिक्स्ड एसेट्स. इसलिए जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्लांट इक्विपमेंट एंड द अदर एसेट्स, उनमें कितना इजाफा हुआ. तो उनमें इजाफा बेसिकली रिफ्लेक्ट्स अ कैश आउटफ्लो. बट एट द सेम टाइम हम अगर कुछ पोर्शन ऑफ आवर फिक्स्ड एसेट्स अगर वो सेल आउट करते हैं इन द मार्केट प्लेस, तो क्या होता है कि उससे जो कैश जनरेट होता है, दैट रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव कैश इनफ्लो. तो जो बैलेंस है, नेट चेंज इन द प्लांट इक्विपमेंट एंड द अदर फिक्स्ड एसेट्स, दैट टेल्स अस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. जो थर्ड कैटेगरी है हमारी, उसको हम कहते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. अब जैसे कि पहले कहा कि हमारी फाइनेंसिंग के जो है दो मेन सोर्सेस हैं, एक फंड जो हम बोरो करते हैं और दूसरे फंड जो ओनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं. तो बोरोड फंड जो है डेट में हम देखते हैं कि हमने कितना डेट जो है वो रीपे कर दिया. रिटायरमेंट या रीपेमेंट ऑफ द डेट जो है, दैट रिफ्लेक्ट्स अ कैश आउटफ्लो, नेगेटिव नंबर. लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम नया लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, उसमें बॉन्ड इश्यू करते हैं और वट एवर इज द सोर्स ऑफ दैट लॉन्ग टर्म लोन, तो हमारे पास फर्म में कैश अवेलेबल हो जाता है. सो दैट रिफ्लेक्ट्स अ कैश इनफ्लो. तो हमारे पास जब हम बात करते हैं डेट की, तो नेट जो चेंज आती है, रिटायरमेंट एंड द इश्यूएंस ऑफ द लोन जो है, दैट गिव्स अस द कैश फ्लो. और वो कैश फ्लो है कैश फ्लो फ्रॉम द डेट. इसके साथ दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है? द ओनर्स इक्विटी. अब ओनर्स इक्विटी जो है, उसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज या तीन तरह की हम जो है वो ट्रांजैक्शंस लेते हैं. जब फर्म जो है डिविडेंड पे करती है टू द स्टॉक होल्डर्स, दैट रिफ्लेक्ट्स अ कैश आउटफ्लो, क्योंकि कैश पेमेंट हो गई. और जब फर्म जो है रीपरचेज करती है एग्जिस्टिंग स्टॉक्स, जो शेयर्स ऑलरेडी ओनर्स के पास मौजूद हैं, और फर्म उसको वापस ले लेती है, रीपरचेज करती है, तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि फर्म पेज द कैश टू द ओनर्स एंड टेक्स द स्टॉक्स बैक. तो दैट रिफ्लेक्ट्स अ कैश आउटफ्लो. उसके साथ अगर फर्म जो है नए स्टॉक्स इश्यू करती है, तो इश्यूएंस ऑफ द न्यू स्टॉक जो है, दैट रिफ्लेक्ट्स अ कैश इनफ्लो, क्योंकि फर्म जो है वो स्टॉक्स ओनर्स को दे देगी और कैश जो है वो ले लेगी. तो कैश इनफ्लो जो है, दैट रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द इश्यूएंस ऑफ द न्यू शेयर्स. तो फाइनली जब हम एड अप करते हैं इन तीनों ट्रांजैक्शंस को, तो ये हमें देती हैं कैश फ्लो फ्रॉम द ओनर्स. और टोटल जो है कैश फ्लोज फ्रॉम द डेट एंड द ओनर्स इक्विटी, दैट गिव्स अस द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ओवरऑल
जब हम कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को एड अप करते हैं, तो जो हमारा नेट बैलेंस आता है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हम जाके कंफर्म कर सकते हैं फ्रॉम आवर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के ऊपर करंट एसेट में सबसे पहले आइटम जो हम लिस्ट डाउन करते हैं दैट इज द कैश. तो उस कैश में ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जो कि ये 2000x1 फॉर एग्जांपल अगर हम कहें और ये 2000x2 है, तो उसमें जो चेंज आया है, इन केस अगर कैश बढ़ गया है तो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में एग्जैक्टली उतनी अमाउंट से ही कैश इनफ्लो होगा. और अगर हमारा कैश कम हो रहा है तो दैट इज रिफ्लेक्टेड in the cash flow statement exactly by the same amount but as a negative number or the cash outflow or the decrease in the cash balance on the balance sheet. तो ये तो था हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉर्मली जो है दैट इज डिमांडेड, और हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि दे आर कंसर्न्ड अबाउट द रीपेमेंट ऑफ देयर शॉर्ट टर्म लोन जो उन्होंने फर्म्स को दिया होता है. तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर. लेकिन उसके साथ साथ हमने पिछले ही लेक्चर में एक और टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस कराया, एंड दैट वाज ऑफ द कॉमन साइज स्टेटमेंट या कि स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और हमने ये कहा कि अगर हमारे पास फर्म्स जो हैं मुख्तलिफ साइजेस की हैं, लेकिन अगर हम उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली एक करेंसी यूनिट्स या यूनिट ऑफ मेजरमेंट को यूज करते हुए हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट इन साइजेस. इसलिए जो मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द डॉलर्स और रुपीज जो है दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट द रियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म. अब उसके लिए हमारे पास क्या वे आउट है? वे आउट इज द स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और उस स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ये कहा कि वन फॉर्म इज ऑफ द कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमने ये कहा कि बैलेंस शीट में हम टोटल एसेट्स को ले लेते हैं एज 100% और सारे करंट एसेट्स, ओनर्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज को एक्सप्रेस करते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स. यानी कैश अगर हमारे पास 20% है तो 20% ऑफ द टोटल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ द कैश. हम ये भी कह सकते हैं कि 40% इज द करंट एसेट्स एंड द 60% इज द फिक्स्ड एसेट. सिमिलरली इक्विटी एंड द डेट को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, और मुख्तलिफ साइजेस की फर्म्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट को हम कंपेयर कर सकते हैं. इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में जब हम कॉमन साइज एनालिसिस बनाते हैं या करते हैं तो हम क्या करते हैं? वी टेक द टोटल सेल्स एज 100% और द बेस लाइन, और फिर सारे एक्सपेंडिचर्स एंड सारे आइटम को एक्सप्रेस करते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल. तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर. आज के लेक्चर में हम अपने इसी डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे और हम एक एग्जांपल लेंगे एक हाइपोथेटिकल फर्म की, और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कॉमन साइज में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि फिर उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है और किस तरह हम उसको यूज कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर फर्म्स रिगार्डलेस ऑफ द साइज कंस्ट्रेंट. उसके बाद हम जो है देखेंगे कि देयर इज अनदर वे, और वो वे है कि अगर हमारे पास अगेन साइजेस ऑफ द फर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हों तो हम क्या कर सकते हैं कि वन वे टू कंपेयर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म इज कि आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ले लें, बट देयर इज अनदर वे आउट एज वेल, और वो है कैलकुलेटिंग द रेशियोज. रेशियोज जो है वो हमें प्रोवाइड करती हैं अनदर मीन्स टू कंपेयर डिफरेंट फर्म्स. अब रेशियोज के अंदर भी हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं रेशियोज की. वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज, देन वी टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज जिसमें हम डेट रेशियोज की बात करते हैं. फिर हम एफिशिएंसी रेशियोज की बात करते हैं जो कि फर्म के ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करती है. लेवरेज रेशियोज की डेट के ही अंदर हम कवरेज करते हैं. देन वी आल्सो टॉक अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड ऑफ कोर्स द मार्केट वैल्यू रेशियोज. 3, 4, 5 डिफरेंट कैटेगरीज में हम रेशियोज को जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हु द यूजर इज, वो अपने इंटरेस्ट की रेशियोज को जो है वो हाईलाइट करके अपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में यूज करेगा.
تو آج کے لیکچر میں وی ول انٹروڈیوس دی کانسیپٹ آف دی ریشیوز اینڈ دی فرسٹ ٹو کیٹیگریز جو ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں کرنٹ سالوینسی اور لیکوڈیٹی ریشیوز کی اور لانگ ٹرم ڈیٹ ریشیو کی. we'll try to cover these two topics and then the rest of the topics we will be covering in the coming lectures. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر by taking an example to elaborate on the common size statement. تو اس میں ہم ایک hypothetical firm کو لے لیں گے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ this firm can be named as A to Z firm. اور اس کی ہم پہلے لیں گے بیلنس شیٹ اینڈ دی انکم اسٹیٹمنٹ ان یونٹ آف میجرمنٹ ٹرمینالوجی اور پھر ہم اس کو کنورٹ کریں گے ان ٹرمز آف پرسنٹیجز. تو اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ہم نے ریفلیکٹ کیا ان ایبسولوٹ ٹرمز اور یہ ہماری اے ٹو زی انکارپوریشنز. دی بیلنس شیٹ اینڈ آل دی نمبرز آر ان ڈالرز ملین. ایسٹس ہمارے پاس ہیں اور ایسٹس کے اندر وی ہیو دی ٹو کیٹیگریز. ایک ہے ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس کی اور دوسری ہے فکسڈ ایسٹ کی. اینڈ we have selected the year 2000 X1 and year 2000 X2. Cash جو ہے in the year 2000 X1 is 84 million, account receivable 165, inventory 393 and the total current assets are 642. Fixed assets net of the depreciation اس میں ہمارے پاس ہے plant and equipment and the worth is 2731. ہمارے پاس ٹوٹل ایسٹ جو ہیں فار دی ایئر 2000 X1 $3,373 million. For the year 2000 X2 we have cash 98, account receivables 188, inventory 422 and the total current assets are 708. Net fixed assets are 2880 and the total assets are 3588. اب جب ہم کنورٹ کریں گے ان کو ان ٹرمز آف دی کامن سائز تو کیا کریں گے کہ یہ ٹوٹل سائز ایسٹس جو ہیں دے ول بی ٹیکن ایز دی 100% اور سارے کے سارے کرنٹ اینڈ دی فکسڈ ایسٹس جو ہیں دے ول بی ایکسپریس ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹ فار بوتھ دی ایئرز. اف یو وش ٹو کیلکولیٹ دی کامن سائز بیلنس شیٹ فار دی ایئر 2000 X1 ایز ویل ایز ایئر 2000 X2. اب بیلنس شیٹ کی ادر سائڈ دیٹ از آلویز دی لائبلٹیز اینڈ دی اونرز اکویٹی. تو اس اے ٹو زی کارپوریشن کے لیے ہمارے پاس جو لائبلٹیز اینڈ دی اکویٹیز ہے تو اس میں ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز فار دی ایئر 2000 X1 312, نوٹس پیبل 231, ٹوٹل کرنٹ لائبلٹیز 543, لانگ ٹرم ڈیٹ 531, اونرز اکویٹی جو ہے دیٹ از 2299 انکلوڈنگ دی کامن اسٹاک اینڈ دی پیڈ اپ کیپٹل, ایڈیشنل پیڈ ان کیپٹل جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل ان ایکسیس آف پار اور اس کو ہم پیڈ ان سرپلس بھی کہہ دیتے ہیں. دیٹ از 500 اینڈ ریٹینڈ ارننگ از 1799. ٹوٹل لائبلٹیز اینڈ دی اکویٹیز 3373 آف کورس ایگزیکٹلی اکول ٹو آور ٹوٹل ایسٹس. اور 2000 X2 میں ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز 540, لانگ ٹرم لائبلٹیز 457 اور ہمارے پاس اونرز اکویٹی is 2591 and the total equity and the long term liabilities as well as the short term liabilities they are equal to 3588. اب جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں in terms of the common size analysis تو ہم کیا کریں گے کہ we are taking the total assets as 100%. So let's look at the converted common size analysis as balance sheet. For the year 2000 X1 if we take the total assets at 100%, so out of those 100% total assets, cash is 2.5%. Account receivable is 4.9%, inventory is 11.7. اور اگر ہم total current assets کی بات کریں تو they are 19.1%. Net plant and equipment 80.9 and of course total assets are 100%. یہ 2000 X2 میں ہمارے پاس کیش ہیز انکریز فرام 2.5% to 2.7% آف دی ٹوٹل ایسٹس. اکاؤنٹ ریسیویبلس they have also increased from 4.9% to 5.2%. Inventory has increased from 11.7% to 11.8%. If you are looking at the total current assets, so they have increased from 19.1% to 19.7%.
Then comes the second component of that is of the fixed assets. So net fixed assets جو ہیں in the year 2000x1 they are 80.9% and in the year 2000x2 they are 80.3%. Net plant and equipment they have increased from 80.9% to 80.3%. اب ہم جاتے ہیں دوسری سائڈ پہ جو کہ ہمارے ہے liabilities and the owner's equity. تو liabilities and owner's equity کو بھی ہم نے ایکسپریس کرنا ہے as a percentage of the total assets. So here we see کہ liabilities میں current liabilities اس میں accounts payable جو ہے in the year 2000x1 they are 9.2%. Notes payable 6.8%. Total current liabilities are 16.0% and long-term debt 15.7%. And by the way, they are expressed in terms of percentage of total assets. اور پھر ہم بات کرتے ہیں owners equity کی. So there we have 14.8% as the common stock, retained earning is 53.3% and the total owners equity is 68.1%. یہ 2000x2 میں our accounts payables they have increased from 9.2% to 9.6%. But on the other hand, ہمارے notes payable جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. Notes payable they have been decreased from 6.8% to 5.5%. And the total current liabilities they have been decreased from 16% to 15.1%. Long-term debt has decreased from 15.7% to 12.7%. Common stock has increased from 14.8% to 15.3% and retained earning 53.3% to 56.9%. The overall total owner's equity has increased from 68.1% to 72.2%. اب اس کی فردر اگر ہم انالیسس کریں کہ ہاؤ کین وی یوز دس کامن سائز انالیسس, سو وی ہیو سمرائز فیو آف دی انٹرپریٹیشن آف دس کامن سائز انالیسس, یا ہم کہہ دیں کہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے سمرائز کی ہے ان دیز 2 slides. تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ لیٹس assume کہ we would like to ask what happened to the A to Z's net plant and equipment over the period. The period is year 2000x1 to year 2000x2. تو numerically اگر ہم دیکھیں ویلیوز میں تو ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ہیز انکریزڈ فرام 2731 million to 2880. A total increase in terms of dollar is $149. But at the same time ہمارا نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ تو بڑھ گیا لیکن ٹوٹل ایسٹس بھی تو بڑھ گئے. اس لیے جب ہم اس کو ایکسپریس کرتے ہیں ان ٹرمز آف دی پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹ تو وی وڈ لائک ٹو سی کہ پرسنٹیج وائز جو ہے نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ میں کیا چینج آیا. تو اس چینج کو ہم نے سمرائز کیا ہے. وی سیڈ ڈڈ دی فرمز نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ went up or down? Obviously it went up in terms of the dollars. But at the same time ہمارے ٹوٹل ایسٹس بھی تو بڑھ گئے. اس لیے جو ہمارا بیس لائن ہے دیٹ از دی ٹوٹل ایسٹ. سو وی وڈ لائک ٹو سی کہ اب پرسنٹیج وائز ان میں کیا چینج آئی. تو پرسنٹیج وائز جو ہے ہمارے پاس پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ جو ہے وہ 80.9% سے کم ہو کے 80.3% آف دی ٹوٹل ایسٹس ہو گئے. اگر ہم کامن سائز میں کنورٹ نہ کرتے, ہم اپنی اسٹیٹمنٹس کو in terms of currency unit which is dollar ہی لیتے تو we would have reported an increase of $149 million. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ تو بڑھ گئے بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہماری بیس لائن which is the total assets وہ بھی بڑھی ہے. تو in terms of percentages when total assets have increased تو ہمارے پاس percentage wise جو ہے ہمارے نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ they have declined. Furthermore ہم اس کو جو ہے ایک بیس لائن اسٹیٹمنٹ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے we have just taken this example and said that we standardize the 2000x2 numbers by dividing each by 2000x1 number. We get a common base year statement. کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو سارے points جو ساری entries ہیں in the year 2000x1 ان کو ہم بیس بنائیں اور 2000x2 میں جو انٹریز ہیں ان کو ڈیوائڈ کر دیں بائی دی انٹریز آف 2000x1 فار ایچ اینڈ ایوری آئٹم آف آر بیلنس شیٹ.
and then we are going to get a common base year statement. تو اگر ہم اسی کو لے لیں نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے کیس میں, تو فار دی ایئر 2000X2 ہماری ویلو ہے 2880, whereas the base year 2000X1 value is 2731. Therefore, what we get here is 2880 divided by 2731 is equal to 1.0545. So our plant and equipment, they have risen by an amount which is equal to 5.45%. کہ 2000X1 سے 2000X2 میں جو اضافہ ہوا ہے that is equal to 5.045%. اب اسی چیز کو اگر ہم مزید ایلیبوریٹ کرنا چاہیں, if you would like to take one step even ahead of this, تو ہم اسٹینڈرڈائز کر سکتے ہیں 2000X2 کامن سائز نمبر کو by 2000X1 کامن سائز نمبرز. ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کنورٹیڈ بیلنس شیٹ ہے کنورٹیڈ انٹو کامن سائز جو کہ ساری پرسنٹیجز میں ایکسپریس کی ہے, اس میں بھی ہم بیس ایئر لے سکتے ہیں 2000X1 کو. تو if we do that, تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس 80.3% جو ہے that is for the year 2000X2 اور 80.9% جو ہے that is for the year 2000X1. So if we divide 80.3% by 80.9%, so we get 99.26%. So our net plant and equipment almost remained the same. کیونکہ ہمارے پاس یہ نمبر ہے 99.26 which is very close to 100%. تو جب ہم کامن سائز کو کنورٹ کرتے ہیں بیس ایئر کامن سائز میں, تو دین وی گیٹ اے سچویشن جس میں ہمارے نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ از اپروکسیمیٹلی دی سیم. ابھی تو ہم نے جو فوکس کیا تھا دیٹ واز اونلی آن دی نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ. اگر ہم دوسرے کچھ آئٹمس کو بھی لیں تو وی کین سی دی چینجز. سو کرنٹ ایسٹس جو ہے ہمارے دے روز فرام 19.1% in year 2000X1 to 19.7% in year 2000X2. ہماری کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں they declined from 16% to 15.1% of total liabilities and equity over the same time. ہماری total equity جو ہے that has risen from 68.1% of total liabilities and equity to 72.2%. تو ہمارے پاس جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو کرنٹ ایسٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا پرسنٹیج ٹرم میں, کامن سائز ٹرم میں. ہمارے پاس جو کرنٹ لائبلٹیز ہیں وہ کم ہو گئی. ہمارے پاس اکویٹی جو ہے اس میں سبسٹینشیل انکریز ہوا. اوور آل ہمارے پاس کیا ہے کہ اے ٹو زیز کمپنی اس کی لیکوڈیٹی جو ہے which we normally measure by the current assets minus the current liabilities, it has increased. کیونکہ ہمارے پاس ایک طرف تو کرنٹ ایسٹ بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز کم ہو رہی ہیں. تو نیٹ چینج جو ہے دیٹ از انکریز ان نیٹ ورکنگ کیپیٹل, اور یہ نیٹ ورکنگ کیپیٹل از اے میجر آف دی لیکوڈیٹی. تو فرم کی شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں دی ادر کمپونیٹ آف آر بیلنس شیٹ, تو جب انڈیٹنس کی بات ہے وہ کم ہو گئی ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹس. لیکن جب شارٹ ٹرم بیسس میں ہم نے دیکھنا ہے اپنی بیلنس شیٹ کو, تو وی مس کنکلوڈ کہ ہمارے اس فرم کی بیلنس شیٹ جو ہے دیٹ ہیز بیکم اسٹرانگر. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف کمپونیٹس کی بھی چینجز جو ہیں وہ پرسنٹیج میں دیکھ کے if we are interested in any one of the item, تو ہم اسی میں چینجز دیکھ کے اس پہ جو ہے وہ کامنٹ کریں گے اور اس کو یوز کریں گے. لیکن اب ہم جاتے ہیں اپنے دوسرا کمپوننٹ جو کہ ہمارا ہے انکم اسٹیٹمنٹ کا. فور اے ٹو زی ہم نے ایک ہائپوتھیٹیکل انکم اسٹیٹمنٹ لی ہے فور دی ایئر 2000X2. اس میں ہمارے پاس نیٹ سیلز ہیں 2311 اور اسی نیٹ سیل کو ہم نے لینا ہے ایز 100%. ٹو کنورٹ دس انکم اسٹیٹمنٹ ان ٹرمز آف دی کامن سائز انکم اسٹیٹمنٹ, تو پہلا آئٹم جو ہے دیٹ از دی ٹوٹل سیلز اینڈ دیٹ ول بی ٹیکن ایز 100%. Then cost of goods sold 1344, depreciation 276, earning before interest and taxes 691, and then interest payments are 141. Our taxable income for the A to Z company is 550,
and the taxes which the company has paid to the government is 187. The net income is 363 million. Out of this 363 million, the firm basically has divided this 363 into two components. One is the dividend and the other is retained earning. The dividend جو ہے that basically is 121 and the retained earning is a larger portion which is 242. اب ہم اگلی سلائڈ پہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس انکم اسٹیٹمنٹ کو ہم نے کنورٹ کر دیا ان ٹرمز آف پرسنٹیجز ٹیکنگ دی ٹوٹل سیلز ایز دی بیس اور 100%. سو وی ہیو نیٹ سیلز 100%. our cost of goods sold are 58.2% of the total sales. Depreciation is 11.9% and the earning before interest and taxes 29.9%. Interest expenditure is 6.1% of total sales and our taxable income is 23.8% of the total sales. Net income جو ہے overall that is 15.7% of our total sales. اور اس 15.7% میں سے ڈیویڈنڈ پیمنٹس آر 5.2% اینڈ the retained earning is 10.5%. In other words کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل انکم اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ہے that is equal to 15.7% of the total sales. اور اس میں سے بھی میجر پورشن جو ہے that is retained by the firm and approximately 1/3 جو ہے that has been paid to the shareholders in the form of the dividend and 2/3 جو ہے the retention firm نے کی ہے for the future growth. اب اس پہ اگر ہم overall دیکھنا چاہیں سمرائز کرنا چاہیں the common size statement that is the income statement for A to Z company, so we have summarized that on this slide. Okay, for A to Z interest expense is 6.1% of total sales while taxes are 8.1% of the total sales. The 15.7% is our total revenue after every expenditure has been met, یعنی کہ آپ نے گورنمنٹ کو بھی پیمنٹ کر دی, ٹیکسز پے کر دیے, سارے ایکسپینڈیچرز پے کر دیے, تو ہماری جو انکم اویلیبل ہے دیٹ از 15.7%, جس کا 2/3 فرم ریٹین کرتی ہے اور 1/3 ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے ٹو دی شیئر ہولڈرس. As far as the cost of goods sold is concerned, so that is 58.2% of the total sale is spent on the cost of goods sold, which is 58.2%. Although organizations' common size statement provide, of course, an analytical tool to analyze the financial position, but at times there are other tools which are available to compare, to make the comparison between different firms. اور ان ٹولس میں جو commonly used tool ہے that is of the ratio analysis. اب ratio analysis میں ہم کیا کرتے ہیں کہ using the information given in the balance sheet as well as income statement we calculate certain ratios. اور ان ratios کو ہم mostly group کرتے ہیں in different categories. اور اگر ہم کہیں کہ ریشو what does it reflect کہ we express one number in terms of another number. One value we take in the numerator and then we take the other value in the denominator and we say کہ what is the relationship. اب ان ریشیوز کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. We can talk about کہ ہمارے جو شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی کی ریشیوز ہیں ان کو ہم ایک کیٹیگری میں ڈال دیں. لانگ ٹرم سالوینسی کی ریشو ان کو ہم دوسری کیٹیگری میں ڈال دیں. دی پرفارمنس آف دی ایفیشنسی ریشیوز کو ہم ایک اور کیٹیگری میں ڈال دیں. اینڈ آف کورس دی پروفیٹیبلٹی جو کہ مین کنسرن ہے فار اینی بزنس آرگنائزیشن کا, ہم اس کو ایک علیحدہ کیٹیگری میں ڈال دیں. اینڈ دین دی ویلویشن آف دی فرم ان دا مارکیٹ پلیس, ہم مارکیٹ ویلیو ریشیوز جو ہیں اس کو ایک اور کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. لیکن before we calculate any ratio, we need to ask certain questions. And these questions are very important. First of all, whenever we look at any ratio, we need to ask ourselves and we need to keep this thing in mind how this ratio has been computed. What is it intended to measure and why might we be interested in this particular ratio?
کیونکہ جب ریشو کی کیلکولیشن کی بات آتی ہے تو مختلف ویلیوز جو ہیں مختلف اکاؤنٹنگ پروسیجر سے لوگ ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس لیے فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو لک ایٹ وٹ از بیہائنڈ دی سین کہ یہ ریشیوز ہم نے کیلکولیٹ کیسے کی ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی انٹینشن کیا ہے اور ہمیں کیا انٹرسٹ ہے ان دس پرٹیکولر ریشو. فار ایگزامپل, اگر ہم نے ٹریڈ کریڈیٹر ہیں, ہم نے شارٹ ٹرم لون دیا ہوا ہے اس پرٹیکولر بزنس فرم کو, تو ہم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں گے؟ ہم لانگ ٹرم سالوینسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. ہمارا فوکس ہوگا in the net working capital or the ability of the firm to repay our loan within 12 months period. And then we need to look at what is the unit of measurement. What might a high or a low value be telling? کہ ہمارے پاس اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک ریشو ہے جو ہمیں بتا رہی ہے relationship between current liabilities and the current assets. Should it be higher or should it be lower? زیادہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہے یا کہ لو ہمارے لیے بینیفیشیل ہے؟ تو یہ سارے کوشچنس ہمیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ریشیو انالیسس کو اپنے پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو سے یوز کرنا چاہیے. اور فائنلی ونس وی لک ایٹ دی ریشیو, تو وی نیڈ ٹو آلسو آسک آور سیلوز کہ اگر یہ ریشیو از ناٹ ایز پر دی ڈیزائرڈ لیول تو ہم اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کہاں پہ ویک ایریاز ہیں اور کیسے ہم ان ویک ایریاز پہ امپروو کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری ریشیوز جو ہیں دے کین فال انٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز. تو انہی کیٹیگریز کو اب فارملی وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ کہ شارٹ ٹرم سالوینسی اور دی لیکوڈیٹی ریشیوز, اور یہ کیا میئر کرتی ہیں؟ ابیلٹی آف دی فرمز ٹو پے دیئر بلز ان دا شارٹ رن. And the second category can be long-term solvency or financial leverage ratios. یہ measure کرتی ہے کہ firm کی ability to meet its long-term obligations. And then we look at the efficiency, asset management or the turnover ratios. And this reflects کہ how efficiently the firm is utilizing or using all of the assets. Profitability ratios, they reflect کہ فرم جو ہے وہ کتنی اچھے طریقے سے اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کر رہی ہے اور سیلز کو بڑھا رہی ہے. اینڈ فائنلی کہ مارکیٹ ویلیو ریشیوز جو کہ ساری کی ساری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوئی, رادر مارکیٹ ویلیو ریشیوز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے وی آلسو یوز سرٹن انفارمیشن وچ وی ٹیک فرام آؤٹ سائڈ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا ریشیو انالیسس with the first category جو ہے ہماری short term solvency ratios. ان short term solvency ratios کو ہم liquidity ratios بھی کہتے ہیں. اس میں بیسیکلی پہلے جب ہم کچھ ڈسکشن کر رہے تھے تو we introduced the concept of the net working capital. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ current assets minus current liabilities is equal to the net working capital. اور کہا تھا کہ for a growing and healthy firm ہمارا net working capital should be positive. In other words کہ ہمارے کرنٹ ایسٹس کو کرنٹ لائبلٹی سے زیادہ ہونا چاہیے. تو اس میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں شارٹ ٹرم سالوینسی یا لیکوڈیٹی میئرز میں, تو جو ریشو ہم سب سے پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں دیٹ از دی کرنٹ ریشو. اور اس کرنٹ ریشو میں ہمارے پاس کمپوننٹ وہی ہے کرنٹ ایسٹس ڈیوائڈیڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز. دوسری طرف ہمارے پاس جو اس کے علاوہ نیکسٹ اسٹیپ ہے ٹو گو فار مور لیکوڈ فائنینشیل پوزیشن آف دی فرم, تو وہ ہمارے پاس آتی ہے کوئک ریشو یا ایسڈ ٹیسٹ ریشو. اور فائنلی پھر ہم ایک ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں کیش ریشو, وچ از ٹوٹلی بیسڈ آن دی موسٹ لیکوڈ ایسٹ آف دی فرم وچ از کیش. تو وی اسٹارٹ ود دی کیلکولیشن آف آر کرنٹ ریشو. تو کرنٹ ریشو میں کانسیپٹ آف دی نیٹ ورکنگ کیپیٹل از اسٹل پریولنٹ, وہی بات ہے, لیکن ہم اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں ایز a ratio, one item taken in the numerator and the other taken in the denominator. So our current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. دونوں جو ہے ہمارے کرنٹ ایسٹس جو ہیں
दे आर दोज एसेट्स जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में इमीडिएटली और वो यूटिलाइज हो जाएंगे विद इन दी वन अकाउंटिंग साइकिल जो नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है. करंट लायबिलिटीज में हमारी वो ऑब्लिगेशंस हैं जो हमने मीट करनी है विद इन वन अकाउंटिंग साइकिल विच नॉर्मली इज 12 ईयर्स. इसलिए ये हमारी रेशो जो है जिसको हम कह रहे हैं करंट रेशो इज वेरी वैलिड टू एनालाइज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म टू पे द शॉर्ट टर्म बिल्स. अब अगर हमारी A to Z कंपनी के लिए हम कैलकुलेट करना चाहें करंट रेशो तो विल टेक द वैल्यूज फ्रॉम द बैलेंस शीट और अब इसके लिए हम ले रहे हैं द वैल्यूज फॉर द ईयर 2000X2. करंट एसेट्स जो हैं दे आर $708 मिलियन और करंट लायबिलिटीज जो हैं दे आर 540. सो 708 मिलियन डिवाइडेड बाय 540 इट गिव्स अस अ करंट रेशो ऑफ 1.31 टाइम्स. अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं? द इंटरप्रिटेशन इज कि $1 ऑफ लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए हमारे पास $1.31 अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ द करंट एसेट्स जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में और पे ऑफ कर सकते हैं ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. और उसी को हम ये भी कह सकते हैं कि $1 ऑफ लायबिलिटी के अगेंस्ट हमारे एसेट्स जो हैं 1.31 यानी कि एसेट्स जो हैं 1.31 टाइम्स दैट ऑफ द लायबिलिटीज मौजूद हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी A to Z फॉर द ईयर 2000X2. अब करंट रेशो जो है वो किसको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या कौन लोग जो हैं करंट रेशो में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? तो उसका जवाब ये है कि हमारे जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं वो सबसे ज्यादा करंट रेशो या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में इंटरेस्टेड होते हैं. अब ट्रेड क्रेडिटर्स कौन होते हैं कि से फॉर एग्जांपल कि हमारे जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं उन्होंने हमें मटेरियल सप्लाई कर दिया बट वी हैव टू मेक अ पेमेंट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड से 2 महीने के बाद 1 महीने के बाद, तो उस पेमेंट को हम अकाउंट्स पेएबल में लिखेंगे. तो ये ट्रेड क्रेडिटर्स जो हैं दे विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड कि कंपनी के पास या फर्म के पास कितने करंट एसेट्स हैं जो कि यूज हो सकते हैं टू पे देयर बिल्स. उसके साथ साथ हम एज अ फर्म या एज ए कॉर्पोरेशन अगर शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं फ्रॉम द बैंक्स तो बैंकर्स भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे टू लुक एट द करंट रेशो ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्म. फाइनली अगर हम उसको कहें कि व्हाट इज द आइडियल करंट रेशो तो इसका जवाब ये है कि जैसे कि हमने पहले कहा था इन टर्म्स ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल कि हमने ये कहा था कि एक पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल जिसका मतलब है करंट एसेट्स जो हैं वो ज्यादा होने चाहिए करंट लायबिलिटी से. दैट इज ऑलवेज गुड फॉर अ ग्रोइंग फर्म. तो करंट रेशो के सिनेरियो में भी नॉर्मली इट इज बिलीव्ड कि एटलीस्ट हमारी करंट रेशो जो है 1 होनी चाहिए. But of course, anything better than 1 is more desirable. And that also varies from one firm to another firm. और ये डिपेंड भी करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हमारी कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स क्या है, कि उनमें कैश कितना है, रिसीवेबल्स कितने हैं और इन्वेंट्री कितना ज्यादा है. तो अगर हमारे पास एक फर्म के इन्वेंट्री का पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर हो सकता है कि हमारी करंट रेशो जो है उतनी मीनिंगफुल ना रहे क्योंकि इन्वेंट्री जो है इज द लीस्ट लिक्विड आइटम. उसको हमें सेल ऑफ करना पड़ता है इन द मार्केट प्लेस. ऑब्सोलीट हो सकती है, डैमेज्ड हो सकती है. इसलिए व्हेनेवर वी आर लुकिंग एट द करंट रेशो एंड अगर हम बहुत केयरफुली एनालाइज करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट द obligations, debt obligations, तो we need to focus on another ratio जिसको हम कहते हैं क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो. अब इस क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो में हम क्या करते हैं कि we are taking all the current assets but except inventories. कि इन्वेंटरीज जो है हमारी दैट इज द लीस्ट लिक्विड आइटम. हम बैलेंस शीट में जब करंट एसेट लिखते हैं तो हम लिखते हैं इन ऑर्डर ऑफ
the liquidity from the most liquid to the least liquid. इसलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कैश और सबसे एंड में हम लिखते हैं इन्वेंटरीज. तो इसलिए अगर आप ज्यादा लिक्विडिटी पोजीशन या ज्यादा लिक्विड एसेट पे फोकस करना चाहते हैं तो वी कैलकुलेट द एसेट टेस्ट रेशियो या के क्विक रेशियो. उसमें हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स माइनस द इन्वेंटरीज डिवाइडेड बाय आवर करंट लायबिलिटीज. तो उसके लिए वी हैव रिफ्लेक्टेड दैट ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि इट इज कंप्यूटेड जस्ट लाइक करंट रेशियो एक्सेप्ट इन्वेंटरी इज ओमिटेड. Quick ratio is equal to current assets minus inventory divided by current liabilities. और अगर हम इसी को कैलकुलेट करना चाहें for our hypothetical firm which is A to Z company, तो हम क्या करेंगे, we'll take the values from the balance sheet of the year 2000 X2. So there we have total current assets 708 million minus inventory which is 422, which is almost more than 50%. We divide this value by 540 which is our current liabilities. So the quick ratio is 0.53 times. कि अगर हम अपने करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज निकाल दें तो $1 ऑफ करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हमारे पास 53 सेंट्स अवेलेबल हैं इन करंट एसेट्स अदर देन इन्वेंटरीज. So the quick ratio here tells us somewhat different story than the current ratio, because inventory accounts for more than half of A to Z's current assets. Now, whether it is good or bad, that depends on the nature of the organization. अब अगर यही रेशियो हो हमारी for an aircraft manufacturing firm, कि जहां हमारी inventory is more than 50% of the current assets, so that does not reflect a very good sign. Rather, that is something bad or alarming for the firm. अब इसी सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियो में जो हमारी थर्ड रेशियो है, दैट इज द कैश रेशियो. अब कैश रेशियो में हम क्या करते हैं कि वी फोकस ओनली ऑन वन आइटम विच इज कैश. वी जस्ट इग्नोर द अदर करंट एसेट्स एंड वी टेक दैट कैश एज अ रेशियो टू द करंट लायबिलिटीज. सो formally in the form of a formula we can reflect it just like this. For a very short term creditor, we calculate the cash ratio and we take cash divided by the current liabilities. अब अगर उसी A to Z firm के लिए हम कैश रेशियो कैलकुलेट करना चाहें so it will come down to 0.18 कि $1 की लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए 18 सेंट्स ऑफ कैश जो है दैट इज इमीडिएटली अवेलेबल with the firm to pay off that current liability. तो ये तो था हमारा बेसिकली आज का लेक्चर जिसमें हमने फोकस किया ऑन वन एस्पेक्ट जो कि था हमारा कॉमन साइज एनालिसिस, और उसके साथ फिर हमने दूसरा टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया और दैट वाज ऑफ द रेशियो एनालिसिस. तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर कंक्लूड करूं, आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं. तो आज के लेक्चर में हमने बात की कॉमन साइज स्टेटमेंट की एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेने के बाद, और हमने ये कहा कि अगर हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा कि वी विल एक्सप्रेस ऑल द आइटम्स ऑन आवर बैलेंस शीट इन टर्म्स ऑफ द टोटल एसेट या एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट्स. अगर हम इनकम स्टेटमेंट को कॉमन साइज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि ऑल द आइटम्स लिस्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट हम उनको एक्सप्रेस करेंगे एज परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स, यानी हम टोटल सेल्स को 100% ले लेंगे और उसके बाद सारे एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टैक्सेस, इंटरेस्ट, सारे आइटम्स जो होंगे दे विल बी टेकन एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स. और फिर उसके बाद जब हम फाइनली आते हैं लास्ट आइटम विच इज द इनकम, तो इनकम को भी हम एक्सप्रेस करते हैं ऑफ कोर्स अगेन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स. कॉमन साइज एनालिसिस जो है दैट कैन बी वेरी यूजफुल अगर हम एक ही फर्म के अंदर एक साल से दूसरे साल में देखना चाहें कि किस तरह से चेंजेस जो हैं वो दे हैव टेकन प्लेस. लेकिन हम कॉमन साइज एनालिसिस को यूज कर सकते हैं टू कंपेयर डिफरेंट साइजेस
فرمس, ایک بڑی سائز کی فرم کو کمپیئر کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سائز کی فرم کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ دیر از اندر وے ٹو کمپیئر دی شارٹ سائز فرم ود دی لارج سائز فرم, اسمال سائز فرم ود دی لارج سائز فرم, اور وہ ہم نے کہا کہ ریشو انالیسس. اب ریشو انالیسس میں بھی بیسیکلی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرنل یوزرز بھی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اور ایکسٹرنل یوزرز بھی ہیں, اور ہر ایک کا آبجیکٹو جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. تو ریشیوز میں بھی ہم نے یہ کہا کہ اپنی ریشیوز کو وی کین ڈیوائڈ انٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز. اب ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں ایک ہیں ہمارے سپلائرز. ہمارے جو سپلائرز ہیں دے آر ٹریڈ کریڈیٹرز, جو ہمیں سیل کرتے ہیں آن کریڈٹ اور ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے آفٹر سرٹن نمبر آف ڈیز اور سرٹن نمبر آف منتھس. اس لیے ہمارے جو ٹریڈ کریڈیٹرز ہیں ان کا فوکس کہاں ہوگا؟ ان کا فوکس اس میں ہوگا کہ فرم کی ایبلٹی ٹو میک اے پیمنٹ, کہ ان کے پاس اتنے فنڈز اویلیبل ہیں کہ وہ یہ پیمنٹ جو ہے وہ کر سکیں. تو اس کے لیے ٹریڈ کریڈیٹرز کے لیے جو ہم ریشیوز کیلکولیٹ کرتے ہیں دے آر نون ایز دی لیکوڈیٹی ریشیوز. لیکوڈیٹی ریشیوز یا شارٹ ٹرم سالوینسی ریشیو. اور پھر ہم نے اس کہا کہ اس کے اندر بھی ہمارے پاس فردر کیٹیگریز ہیں, اور اس میں جو ایک ٹائپ آف ریشیو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں دیٹ از آف دی کرنٹ ریشیو. کرنٹ ریشیو میں ہم نے کہا کہ جیسے کہ ایک گروئنگ اینڈ ہیلدی فرم کے لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ نیٹ ورکنگ کیپٹل شوڈ بی پازیٹیو, اور نیٹ ورکنگ کیپٹل کو ہم نے ڈیفائن کیسے کیا تھا؟ نیٹ ورکنگ کیپٹل کو ہم نے یہ کہا تھا کہ کرنٹ ایسٹس مائنس دی کرنٹ لائبلٹیز از اکول ٹو نیٹ ورکنگ کیپٹل. سو پازیٹیو نیٹ ورکنگ کیپٹل مینس کہ کرنٹ ایسٹس آر مور دین دی کرنٹ لائبلٹیز. اسی طرح جب ہم کرنٹ ریشو کی بات کرتے ہیں تو کرنٹ ریشو میں بھی وی آر ٹیکنگ کرنٹ ایسٹس اینڈ وی آر ڈیوائڈنگ اٹ بائی دی کرنٹ لائبلٹیز. اس لیے ایک ریشو which is higher than 1 reflects positive net working capital. اس لیے for a growing healthy firm we should have at least a current ratio which is higher than 1. پھر ہم نے بات کی کہ ہمارے current assets کے اندر inventory is one item جو کہ least liquid of the current assets ہے. اس کو اگر ہم نے مارکیٹ میں بیچنا ہو تو اس کی ویلیو کم بھی ہو سکتی ہے, obsolescence ہو سکتی ہے, ڈیمیج ہو سکتا ہے. Therefore اگر ہم زیادہ لیکوڈیٹی شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہم ایسڈ ٹیسٹ یا کوئک ریشیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے. تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ ول ٹیک دی کرنٹ ایسٹس مائنس دی انوینٹوری اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے بائی دی کرنٹ لائبلٹیز. سو دیٹ ول گیو اس ایون این امپرووڈ ورژن آف دی شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی آف دی فرم. اور فائنلی ہم نے یہ کہا کہ سم آف دی سپلائرز جو ہیں دے ول بی انٹرسٹڈ ان دی کیش ریشو, اور یہ وہ سپلائرز ہوں گے جنہوں نے بہت ہی شارٹر پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ کو لون دیا ہے یا ٹریڈ سپلائی کی ہے آئٹم آن کریڈٹ. تو وہ کیلکولیٹ کریں گے کیش ریشو وچ از کیش ڈیوائڈیڈ بائی دی کرنٹ لائبلٹیز. اور ہائپوتھیٹیکلی ہم نے ایک پرٹیکولر فرم اے ٹو زی کو لے کے اور اس کے بیلنس شیٹ سے یہ ساری فگرز لے کے وی ہیو کیلکولیٹڈ دی کرنٹ ریشو, کوئک ریشو اینڈ دی کیش ریشو. تو ہم نے یہ دیکھا کہ سلولی اینڈ گریجولی ہماری کرنٹ ریشو واز پہلے 1.31, کوئک ریشو اس سے بھی کم ہو گئی اور کیش ریشو تو بالکل 0.18 پہ آ گئی. تو دا موسٹ آپ کے کہنا چاہیے دی لیکوڈ فارم آف دی ایسٹ از دی کیش. تو جو ویری ویری شارٹ ٹرم سپلائر آف دی کریڈیٹر جو ہیں وہ فوکس کریں گے آن دی کیش ریشو. تو یہ تو تھا بیسیکلی ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی ریشو انالیسس ہی کے ٹاپک کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے جو اگلی کیٹیگریز ہیں ریشو کیلکولیشن کی, جس میں ہم بات کریں گے لانگ ٹرم سالوینسی ریشو کی, ایسٹ مینجمنٹ ریشیوز کی, پروفیٹیبلٹی ریشیوز کی, اینڈ آف کورس فائنلی ہم بات کریں گے مارکیٹ ویلیو ریشیوز کی. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے.